وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، اس کے لیے مخلص ہو، اس کے فرما بردار ہو، کیوں فرعون سے ڈرتے ہو؟ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا ریلیشن شپ پچھلی آیات سے کیا ہے؟ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، لیکن انسان ایمان اسی وقت لا سکتا ہے، نیکی کے رستے پر اسی وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ پر بھروسہ ہو، تب وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، جب وہ اپنا رازق، مالک، خالق، مدبر کس کو سمجھتا ہو؟ اللہ کو۔ اس سورت کے شروع میں آپ اللہ کی بہت سی صفات پڑھ چکے ہیں کہ وہ الحکیم ہے، وہ یدبر الامر کرتا ہے، اسی طرح رزق وہ دیتا ہے، زندگی موت وہ دیتا ہے، یہ سب باتیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اسی سورت کے اندر ابتدا میں۔ اور پھر یہاں عملی مثال سے یہ بات سمجھائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلوائی گئی، اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی اطاعت وہی کر سکتا ہے، مسلمان بن کے وہی رہ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ میری زندگی اور موت، میرا رزق، میرا جینا مرنا، میرا نفع نقصان، میرا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ توحید خالص، جب تک توحید خالص نہ ہو صحیح عمل نہیں ہو سکتا، آپ مسلمان بن کے رہ نہیں سکتے، مسلمان بننا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یا فرعون کی قوم میں سے دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، اشارہ تو اس آبادی کی طرف ہے جو مصر میں اس وقت موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر بنی اسرائیل کی طرف بھی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے اور قوم فرعون کی طرف بھی، بیک وقت ان کی نبوت دونوں کے لیے تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں یہاں، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک قوم فرعون کے اندر پلے بڑے ہیں تو وہ وہیں کے نیشنل تھے نا، تو پیغمبر کی قوم کون ہوتی ہے؟ صرف اس کی نسل نہیں ہوتی یا اس کا خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو پیدائشی مسلمان تھے انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فعلیہ توکلوا، اسی پہ توکل کرو، ان کنتم مسلمین۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے بیچ میں کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی خاطر رسک لینا، چیلنجز قبول کرنا، خطرات کے باوجود آگے بڑھنا، کیونکہ انسان کے ایمان کا امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے اس پر کہ کون اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا وہ اسے کافی ہو جائے گا۔ الطلاق 3۔ سورۃ ہود میں فرمایا 123 فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی عبادت کرو اور اسی پہ توکل کرو، کیونکہ اللہ کی عبادت اس پر توکل کیے بغیر ہو نہیں سکتی۔ انسان اللہ کی نافرمانی اکثر کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت اللہ کی بات مان لی تو پھر کیا ہوگا، میری جاب چھوٹ جائے گی، اور نوکری چلی گئی تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، اور اگر میں نے کوئی بھی دین کی بات کر دی تو پھر میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور اگر میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا تو پھر میرے فلاں اور فلاں فائدے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنے اسلام اور دین پر چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر توکل نہ ہو۔ سورۃ الملک میں بھی آپ دیکھیے آتا ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اللہ پر ہی ہمارا ایمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں جو تعلیم دی گئی
سورۃ المزمل میں آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یعنی تم ایسے رب کے ماننے والے اس رب کی طرف سے بھیجے گئے ہو جو مشرق اور مغرب کا مالک، یعنی ہر چیز اس کی، لہذا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم اسی کو وکیل بناؤ، اسی پہ بھروسہ کرو۔ کیونکہ انسان جب ایمان کے رستے میں، دین کے رستے میں، اسلام کے رستے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے، تو فوراً خوف اور خطرات اور خدشات کا شکار ہوتا ہے۔ بہت سے خیال آتے ہیں، پھر اس چیز کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا۔ دین کے رستے پر چلتے ہوئے یا چلنے میں کیا کیا خوف حائل ہیں، بہت سے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں ڈر کے مارے نہیں کرتے۔ مثلا بات یہ کہ جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، اور اس میں جو بھی اللہ کا پیغام ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سب کے بھلے کے لیے، سب انسانیت کا فائدہ ہے اس میں۔ اور کیا ڈر ہوتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں کیا خوف ہوتے ہیں؟ آپ کو کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ریلیجس ہو گئی تو پھر کیا کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، کیا دنیا کی چیزوں سے میں محروم ہو جاؤں گی؟ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ باتوں کی حقیقت ہو بھی سکتی ہے اور کچھ باتیں محض لوگوں کی پھیلائی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف نہ آئیں۔ جب بھی کوئی مجھے یہ کہتا نا کہ دین کی طرف اگر کوئی لڑکی آئی تو اس کی شادی نہیں ہوگی، تو میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ جتنی لڑکیاں اب تک دین کی طرف نہیں آئیں کیا سب کی شادی ہو چکی؟ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہارے حجاب کرنے کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں کیے تو پھر بھی نہیں ہوا۔ کیا وہ سارے لوگ جو حجاب نہیں کرتے بہت اچھی جابس پہ؟ نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حجاب کرتے بھی ہیں اور اچھی جابس پر بھی ہیں۔ اصل بات قابلیت کی ہے۔ جب ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کو تو نہیں دیکھتے، ہم فوراً دین کو بلیم کر دیتے ہیں کہ دین کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور افسوس یہ ہے کہ کوئی اور تو کہے یا نہ کہے، ہم خود کہتے ہیں، دین والے ہی کہتے ہیں۔ تو جس دین پر بس اتنا صحیح ایمان ہے اس کے صلے میں پر جزا کیا چاہیے کہ صرف اس وقت انسان لے جب دین سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور جب دین سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اس کو اٹھا پھینکے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے جاب ہی ہے تو بعض اوقات جاب میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حجاب کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، اس میں کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس وجہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہول سول صرف یہ وجہ نہیں ہوتی، دوسری وجوہات کا ذکر نہیں کرتے، مگر اس وجہ کو چونکہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا خوب ذکر کرتے ہیں، اس کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ہم خود بھی اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے سے روکنے کا سبب بنے، بے وجہ کی افواہیں اور خوف و ہراس پھیلا کر ایسی باتوں کا زیادہ چرچا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر ایک چیز نہیں ملی تو وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو نہیں ملا تمہیں وہ تمہیں نہیں ملنا تھا، یہ تمہاری بھول تھی کو تمہارے لیے تھا۔ اس سورت کا موضوع قضاء و قدر بھی ہے۔